معاشرے میں جھوٹ جو ہے وہ اس کثرت سے بولا جانے لگا کہ اب لوگ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اسے فیل ہی نہیں کرتے، قسم کھا لیتے ہیں کہ اتنی کی تو خرید بھی نہیں ہے۔ کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ اور حدیث کہ جھوٹ بولنے سے مال تو بک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کیا آج ہمارے پاس برکت ہے؟ چالاکیوں سے، ہیرا پھیریوں سے جو مال ہم بیچ لیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں وہ پیسے نکل ہی جاتے ہیں نا۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس نکل جائیں گے، کبھی کہیں اور نکل جائیں گے، نکل تو جانا ہے اس نے، لیکن جھوٹ کا وبال آپ کے سر رہے گا۔ ہم سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے سرکار کو اپنے تو اپنے غیر بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے جھوٹ بولنے کا فن تو سیکھا ہے یار، کبھی سچ بولنے کا فن سیکھا ہم نے؟ ہم سچ نہیں بولتے، ہم لٹ مارتے ہیں۔ اور جب کسی سے کہو کہ نہیں میں تو سچ بول رہا ہوں، بھائی ہر سچ بولنے کا بھی نہیں ہوتا۔ مجھے آپ بتائیں، کسی کی آپ غیبت کر رہے ہیں کہ یار وہ شخص ایسا ہے، وہ فلاں ہے، وہ اگرچہ وہ خامی اس میں ہے، یہی تو غیبت ہے نا، یہی غیبت ہے نا کہ وہ خامی اس کے اندر ہے۔ آپ کیا سچ نہیں بول رہے اس میں؟ لیکن دوسرے کا عیب بیان کر رہے ہیں۔ سچ میں بھی عیب بیان کرنا منع ہے۔ سچ بولنے کا ایک فن ہے، سچ بولیں، آپ کا مال بھی بکے گا اور خوب بکے گا، ٹکا کے بکے گا۔ میرے حضور جب مال تجارت کے لیے تشریف لے گئے نا ملک شام، تو قربان جائیں ہر موقع پر میرے سرکار نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ تجارت بھی ایسی تجارت، اللہ اکبر۔ جب حضور نے مال تجارت شام کے بازار میں جب سجایا تو جب خریدار آئے تو آمنہ کے لال نے جب وہ مال رکھا تو مال کے دو حصے کر دیے، ایک کی قیمت کم ہے اور ایک کی زیادہ ہے۔ اب یہ مارکیٹ کے لیے بالکل نئی چیز تھی، یونیک آئیڈیا تھا۔ پوری مارکیٹ میں ہلچل مچ گئی کہ مال سیم ہے لیکن پرائز الگ الگ ہیں۔ کیوں؟ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ بظاہر تو سیم مال ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ راستے میں بارش ہوئی، یہ مال گیلا ہو گیا تھا، اس کا وزن بڑھ گیا ہے اس لیے اس کی قیمت کم ہے، یہ مال خشک رہا اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اب بازار میں یہ بات پھیل گئی کہ ایک ایسا تاجر آیا ہے جو اپنے مال کا عیب بیان کر کے بتاتا ہے۔ مال فوراً بک گیا اور نفع بھی سب سے زیادہ کمایا۔ سچ کو بولنے کا طریقہ تو سیکھیں آپ، کبھی سچ کا اسٹائل بھی تو ہو۔ ہم سچ نہیں بولتے، ہم لوگوں کی دل توڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، آپ سچ نہیں کہہ رہے، آپ لوگوں کی دل آزاریاں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں۔ کسی سچ سے کسی کا گھر خراب ہوتا ہے، ایسا سچ آپ کو کس نے کہا کہ آپ بولیں؟ اور سچے رسول نے جب سچے رب کی دعوت دی تو طریق دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ سب کو کوہ صفا پہ جمع کیا، آ جاؤ، سب آ گئے۔ تو آپ نے پوچھا تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ سب نے کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا پھر اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے، تم کیا کہو گے؟ تو آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچ کہیں گے۔ تو میرے حضور نے فرمایا پھر کہو سب لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ دعوت دینے کے لیے سب کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ فرما دیتے آپ سب یہ کلمہ پڑھ لو، نہیں، ایک خوبصورت گراؤنڈ پہلے سیٹ کیا۔ تو سچ بولنے کا طریقہ دیکھا آپ نے، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ کاش ہم اپنے حضور کی سیرت کو پڑھیں اور سمجھیں کہ سچ کس طرح بولا جاتا ہے۔